لہذا ہم آپ بھی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نظر انداز نہ کریں کہ چھوٹا بچہ ہے چھوڑ دو، نہیں، چھوٹے بچوں ہی کو بچپن ہی سے تربیت دینے سے انشاءاللہ آگے چل کر وہ صحیح اور نیک بن کر رہے گا. اگر ہم اس کو نظر انداز کر دیں تو بگڑ جائے گا. میرے آقا نے اس لیے فرمایا کہ جب بچے کی یا بچی کی عمر 7 برس کی ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کی تعلیم دیتے رہو، نماز کی تلقین کرتے رہو، نماز کا حکم دیتے رہو، نماز ادا کرو، نماز ادا کرو، فوراً کہو نماز ادا کرو. آپ اپنے 7 سال کے بچوں کو بچیوں کو نماز کی تعلیم دیتے رہو، اور جب وہ 10 برس کے ہو جائیں اور نماز ادا نہ کریں تو آقا نے فرمایا انہیں سزا دے کر نماز کا پابند بناؤ، انہیں مارو اور مار کر نماز کا پابند بناؤ. عزیز دوستو غور کرو، رحمت والے آقا رحمت للعالمین جو ساری کائنات کے لیے مہربانی کرنے والے بن کر آئے، میرے آقا وہ مہربانی کرنے والے آقا حکم فرما رہے بچوں کو مار کے نماز پڑھاؤ، کیونکہ 7 سال اور 10 سال کی عمر جو ہے نفسیاتی طور پر ایسی کچی عمر ہوتی ہے کہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے زندگی کا، اور اس عمر میں اگر بچے کو صحیح تعلیم مل گئی اور اس کو صحیح باتوں کا پابند بنا دیا گیا تو انشاءاللہ زندگی میں آگے چل کر یہ نیک رہے گا. دوستو اور بزرگوں، ماشاءاللہ سب تو بد نہیں ہیں، کچھ ہیں، کچھ لوگ ہیں الحمدللہ نیک لوگوں کی تعداد بھی دنیا میں رہتی ہے، اور انہی نیک لوگوں کی وجہ سے دنیا قائم ہے. اگر سارے کے سارے بدکار ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ یہ دنیا ہی ختم فرما دے، دنیا کا معاملہ ہی ختم فرما دے. یہ نیک لوگوں کی وجہ سے، اللہ کے برگزیدہ بندوں کی وجہ سے، متقی پرہیزگار بندوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا کو قائم رکھا ہے. عزیزان ملت، اسی لیے دیکھو آپ نماز استسقاء جو بارش کے لیے نماز ادا کی جاتی ہے، اس کے لیے حکم کیا ہے کہ اس نماز کے لیے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کر جاؤ، جانوروں کو ساتھ لے کر جاؤ. حالانکہ نہ چھوٹے بچے نماز پڑھنے کے قابل ہیں نہ وہ جانور نماز پڑھنے کے لائق ہیں، لیکن ساتھ لے جانے کا حکم دیا گیا. نماز استسقاء جو بارش طلب کرنے کے لیے نماز ادا کی جاتی ہے جنگل میں یا بڑے میدان میں، عیدگاہ میں، تو ساتھ میں چھوٹے بچوں کو اور جانوروں کو ساتھ لے کر جانے کا حکم ہے. کیونکہ ہم لوگ جو بڑے لوگ ہیں وہ گناہوں میں زندگی گزار کر گناہوں کے عادی ہو گئے ہیں، ہم رحم کیے جانے کے لائق نہیں ہیں، ہم پر اللہ بارش نازل نہیں کرنا چاہتا ہے، اس لیے بارش کو روک لیا ہے. اپنے ساتھ بچوں کو لے جاؤ، اور جب بچے اپنی ماں کو یاد کر کے روئیں گے، تڑپیں گے بھوک اور پیاس کی وجہ سے، ان کا رونا اللہ کو پسند آ جائے گا. جانور جب بھوکے پیاسے دھوپ میں کھڑے رہیں گے اللہ تعالیٰ جانوروں پہ رحم فرما دے گا، اور وہ جانوروں کی وجہ سے، چھوٹے بچوں کی وجہ سے اللہ ہم گناہگاروں پر بارش نازل فرما دے گا. ہم اس لائق نہیں ہیں گناہوں کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے، بدعقیدگیوں کی وجہ سے کہ اللہ ہم پر رحمت کی بارش نازل فرمائے. اللہ چھوٹے بچوں کی وجہ سے پانی نازل کر دیتا ہے، جانوروں کی وجہ سے پانی نازل فرماتا ہے. لہذا اب ہم کم از کم آنکھیں کھولیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں اور گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ آج کی رات میں کن لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی ہے وہ آپ نے مختصر سن لیا ہے، لیکن آج کی رات ان کی بھی بخشش ہو سکتی ہے بشرطے کہ وہ سچے دل سے توبہ کریں اور عہد کر لیں سچے دل سے کہ انشاءاللہ اب آئندہ شراب نہیں پیئیں گے، آئندہ زناکاری نہیں کریں گے، آئندہ حرام کاری نہیں کریں گے، جوا سٹا مٹکا جھٹکا نہیں کھیلیں گے، سود نہیں کھائیں گے، بیاج کا کاروبار نہیں کریں گے. یہ تمام چیزوں کا سچے دل سے عہد کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرماتے ہوئے ان کے گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے، اور جس کا حق ہم نے مارا ہے اس کا حق ادا کر دیں. آج کی رات میں چاہیے کہ شوہر اپنی بیوی سے حق تلفی کی معافی مانگے اور بیوی اپنے شوہر سے حق تلفی کی معافی مانگے، اولاد اپنے ماں باپ سے حق تلفی کی معافی مانگے، یعنی ہر چھوٹا بڑے سے ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں. آج کی رات اگر ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم کو معاف فرما دے گا. لہذا آج کی رات ہم کو گنوانا نہیں ہے گھوم پھر کر اس طریقے سے، بلکہ آج کی رات کا ایک لمحہ بڑا قیمتی لمحہ ہے. انشاءاللہ ابھی جلسے کے فوراً بعد جو ہے یہاں پر سورہ یاسین شریف کی تلاوت ہوگی 3 مرتبہ، اور خصوصیت یہ بتائی گئی کہ آج کی رات میں 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیے یا سورہ یاسین سنیے. پڑھنے والے کو بھی وہی فضیلت ہے، سننے والے کو بھی وہی فضیلت ہے. تو پڑھیے یا سنیے، اور 3 مرتبہ پڑھ کر 3 مرتبہ 3 دعائیں کرنی ہیں. پہلی مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے کہ مولا ہماری عمر کو لمبا کر دے، اور اس نیت سے لمبا مت ہونے کی دعا مانگیے
کہ مولا ہم دنیا زیادہ کمائیں گے، دولت زیادہ کمائیں گے، پیسہ زیادہ کمائیں گے، نہیں. اس لیے دعا مانگو کہ مولا لمبی عمر ملے گی تو ہم زیادہ تیری عبادت کریں گے، زیادہ ہم نمازیں پڑھیں گے، زیادہ روزے رکھیں گے اور تجھ کو راضی کریں گے. اس نیت سے لمبی عمر کی دعا مانگیے. اور دوسری چیز، آج کی رات میں آپ رزق میں کشادگی برکت کے لیے دعا مانگیے. اللہ تعالیٰ یقیناً ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا. اور تیسری مرتبہ پڑھ کر کے آپ حادثات سے، بیماریوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے دعا مانگیے. اللہ تعالیٰ یقیناً اس یاسین شریف کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور بیماریوں سے، مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے گا. یوں تو بہت ساری باتیں کہنے کی تھیں، اور ماشاءاللہ آج کا یہ عظیم الشان جلسہ جو نورانی مسجد میں منعقد ہوا ہے، کیونکہ میں اور 3 جگہ مدعو ہوں اور یہاں سے مجھے وہاں پہنچنا ہے، اور پہلا جلسہ آپ کے پاس حاضر آیا میں پہلے جلسے سے خطاب کرنے کے لیے، اس لیے میں زیادہ وقت نہ دیتے ہوئے آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ حضرات آج کی رات کی قیمت کو جانتے ہوئے عبادت کیجئے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کیجئے. اور دوسری اہم چیز یہ ہے کہ انشاءاللہ اب اس کے فوراً بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو بڑا ہی عظمت والا، بزرگ بنایا ہے. میرے آقا نے فرمایا ہے کہ رمضان جو ہے سارے مہینوں کا سردار مہینہ ہے، اور اس مہینے میں عبادت کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس مہینے کا ابھی سے اہتمام کریں. اور ماشاءاللہ آپ کے اس قلعے گولکنڈہ کی سرزمین پر نماز تراویح کا خصوصی اہتمام کیا جا رہا ہے. یوں تو ہر مسجد میں تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، نورانی مسجد میں بھی ہوتا ہے، ہر مسجد میں ہوتا ہے، لیکن اب کی بار محسن کالونی میں روز فنکشن ہال میں انشاءاللہ تمام اہلیان محلہ کی جانب سے ایک عظیم الشان تراویح کا اہتمام کیا گیا ہے. اس میں روزانہ 6 پارے تلاوت کیے جائیں گے اور انشاءاللہ 5 دن میں قرآن شریف مکمل ہو جائے گا. اور آخری دن یعنی رمضان کی 5 تاریخ جو چھٹی شب ہوگی، 5 تاریخ 5 رمضان کو انشاءاللہ بعد تراویح کے اس فقیر کا خطاب بھی ہوگا. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اگر 5 پارے کی تراویح میں شرکت کرنا چاہیں تو آپ حضرات تشریف لا کر کے ثواب دارین حاصل فرمائیں. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ اس سال بہت سے مسلمان رمضان کے مہینے میں عمرہ کے لیے جانے کا ارادہ کیے ہیں، اور عمرہ رمضان کے مہینے میں کرنے والوں کے لیے بڑی فضیلت آئی ہے. ہمارے آقا حضور سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے ماہ رمضان میں عمرہ کیا گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا. حضور کے ساتھ حج کرنے والے کو جتنی فضیلت ملتی ہے، رمضان میں عمرہ کرنے والے کو اتنی ہی فضیلت ہے. سبحان اللہ. تو ماشاءاللہ اس سال ہمارے نوجوان صالح محمد عتیق احمد رضا، جو آپ ہی کے قلعے گولکنڈہ کے ہونہار، ہمیشہ سنیت کا درد رکھنے والے، دین کے کام میں آگے بڑھ کر حصہ لینے والے، اس سال ارادہ کر رہے ہیں یہ جانے کا، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور جتنے مسلمان بھائی بہنیں عمرہ کے لیے جانے کا ارادہ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے ارادوں میں کامیابی عطا فرمائے، اور سارے عالم کے مسلمانوں کو اس دنیا سے جانے سے پہلے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ ضرور اپنے دربار میں بلائے اور حج بیت اللہ اور عمرہ کی سعادت سے مالا مال فرمائے، اور مدینہ پاک میں سرکار مدینہ علیہ السلام کے روضہ پاک کی زیارت نصیب ہو جائے اور سرکار کی شفاعت سے ہم مالا مال کیے جائیں. انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تو لہٰذا میں آپ سے اجازت چاہتے ہوئے رخصت ہونا چاہتا ہوں. اور آئیے دعا کریں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، مولا تعالیٰ ہم سب مسلمانوں پر تو اپنا فضل و کرم نازل فرما، ایمان کی، جان کی، عزت کی، سلامتی کے ساتھ دارین کی برکتیں، رحمتیں، نعمتیں عطا فرما. مولا تعالیٰ تمام آفتوں سے، بلیات سے، حادثات سے، بیماریوں سے محفوظ رکھ. مولا تعالیٰ جتنے مسلمان بچے، بوڑھے، جوان بیمار ہیں ان سب کو شفائے کلی عطا فرما دے. میرے مولا، میرے والد ماجد الحاج محمد حبیب علی صاحب نقشبندی جو بیمار ہیں، پروردگار ان کو صحت کلی عطا فرما دے. پروردگار عالم تمام عالم مسلمانوں کو تو اپنی رحمت سے مالا مال فرما دے. یا اللہ تو اپنے نوجوان بندوں کو نیک بنا دے میرے مالک، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے، مسجدوں کو آباد رکھنے والا بنا دے. تیری محبت میں، تیری دین کی محبت میں میرے مولا اپنا سر کھٹانے کا جذبہ پیدا فرما دے. پروردگار عالم دانستہ نادانستہ ہم سے جو بھی غلطیاں خطائیں ہوئی اپنے کرم سے معاف فرما دے، اور آئندہ ہمیں گناہوں سے، خطاؤں سے بچنے کی توفیق عطا فرما.
اور مسجد نورانی کی کمیٹی کے صدر صاحب اور تمام اراکین اور تمام عہدیداران اور جمیع مصلیان جو اس مسجد کے ہیں، مولا تعالیٰ ان سب کو تو اپنے غیب سے مالا مال فرما دے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ سب کی نیک تمنائیں پوری فرما دے، نیک آرزویں پوری فرما دے، سب کی روٹی روزی میں برکتیں عطا فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیسٹ آپ کی خدمت میں کاظم سیریز کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی کاظم سیریز کی جانب سے اور دیگر علماء اہل سنت والجماعت کے بیانات کے کیسٹس کا سلسلہ جاری رہے گا، جن کا پتہ ہے تالاب کٹا، امان نگر بی، بھوانی نگر روڈ، حیدرآباد، جن کا فون نمبر ہے 9246524187۔